لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں، بہنوں، یہ بہت ہی مبارک راتیں ہیں جس میں ہم تمام جمع ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک دن اور راتوں کی سعادتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں. اور یقیناً بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی قدر کو سمجھتے ہیں. کل ہم نے غالباً اس قول کو نقل کیا تھا بدیع الفوائد میں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے قول نقل کیا، کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو سال کے پورے دنوں میں سے کسی ایک دن میں ہم نے چھپا دیا، ایک دن متعین نہیں کرتے، کہتے کہ سال کے پورے دنوں میں کسی ایک دن میں ہم نے چھپا دیا ہے، تو لیلۃ القدر کی منزلت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے میں کوشش کرتا کہ سارے سال کے دن راتیں جاگ لوں اور لیلۃ القدر کو پا لوں. یہ 10 راتیں جاگنا تو دور کی بات، اگر اللہ تعالیٰ ایسے کہہ دیتے کہ چلو سال بھر ہم نے چھپا دیا تو ہم سال بھر کی راتیں جاگ لیتے اور لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موفق بندوں میں شامل فرمائے. کل کے درس میں ہم نے فضل دکتور آر کے نور محمد صاحب سے استغفار اور توبہ کے بارے میں بہت ہی مفصل بہت ساری باتیں ہم نے سنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آج کی اس درس میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور خاص کر کل بھی ہمارے پاس جو راتیں ہوئی تاخرات کی، تو میرا ارادہ تھا کہ تعلق باللہ، آدمی کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہوتا ہے، سلف کا تعلق کیسے تھا، ہمارا تعلق کیسے ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے. آج کے اس درس میں کچھ باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت مفید باتیں ہیں، اور اسے ہم نے موضوع کے حساب سے لکھا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو چیزیں صحیح بخاری میں بیان کی وہ بالکل صحیح ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے صحیح کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اور برتر ہے. ایک عنوان انہوں نے باندھا، ایک ٹائٹل، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی عظمت والے اور بہت ہی برتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدر کو آدمی کی پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا، سب سے پہلی چیزیں بتائی کہ ساری دنیا کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کائنات خود سے نہیں بنی. اور جو چلاتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، صبح شام، رات کا لانا، دن کا لے جانا، ستاروں کا چکمگانا، سورج اور چاند، اور پھر کسی کا، انسان کا اچھا ہونا، کسی کا بیمار ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کی آیتیں انہوں نے پیش کی، الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی سلطنت اس کے لیے ہے. اور کبھی کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی جو پڑھ لیتا ہے، خوش نصیب ہیں ہمارے بچے جو کم از کم اسلامک اسکولز میں آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو آیت الکرسی کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، آیت الکرسی کا معنی اور مطلب نہیں معلوم ہوتا تھا. تو آیت الکرسی جو صحیح معنی میں جو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی ساری تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا واسطہ دو. اے عرش والے، اے بڑے عرش کے رب، میری دعا کو سن لے. اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو سنتے ہیں. آدمی جس دعا میں عرش کا واسطہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم عرش جس کی خوبی بیان کی گئی ہے. تو پہلی بات انہوں نے بتائی، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہوا کہ چھوڑ دیا، چلو ہم نے پیدا کر دیا، نہیں، اس کا سارا مینٹیننس اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں.
کیا ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ارے سارے دنیا کا نظام چلانا تو دور کی بات. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، درخت سے ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے، دنیا کی کسی کونے میں کتنے درخت ہیں، ایک درخت کا پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. آپ کے دل پر جو مصیبتیں آتی کیا اللہ کو نہیں معلوم ہوتی؟ بہت ساری عورتیں، خواتین اللہ ہدایت دے شکایت کرتے اللہ میرا نہیں سنتا. کیوں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، لیکن کچھ موانع ہوتے ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. آدمی اس موانع کو دور کرے، ان رکاوٹوں کو، موانع کے معنی رکاوٹیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعائیں جاتی ہیں. تو کہا جاتا. دوسری بات انہوں نے بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی ان اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. کہا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. آدمی کو عقیدہ ہونا چاہیے، میرے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے میں جو چھپاؤں یا ظاہر کروں اللہ تعالیٰ ضرور جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کو میرے اوپر ذرا زور زبردستی کرتے ہیں. میں کبھی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک تھا. اگر آدمی اس کو جان لے تو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہم ایک بیوی کو ڈھنگ سے نہیں رکھ سکتے، یا اللہ کے نبی نے اتنی بیویوں کو کیسے ڈھنگ سے رکھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. ہر یعنی حق دینے کے سلسلے میں، مال دینے کے سلسلے میں، سکون دینے کے سلسلے میں، ان کے کمرے بنانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی پر ظلم نہیں کیا. اور آپ پر یہ ضروری نہیں تھا کہ تمام بیویوں کے بیچ میں انصاف کریں. آپ اس سلسلے میں آزاد تھے. تو کہتے ہیں کہ آدمی اس بات پر، جیسے وہ عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ تعالیٰ پر کے پاس اس نے شکایت پہنچائی کہ اے اللہ کے نبی میرے شوہر میرے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورت اپنی شکایت لے کر آئی اور میں ادھر ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دیوار کی بس آڑ تھی اور مجھے نہیں معلوم ہوا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، لیکن ساتوں آسمان پر سے اللہ تعالیٰ کو پتا چلا. اللہ تعالیٰ نے کہا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ نے سن لیا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے. تو یہ آیت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ بہت ساری بہنیں جو روتی ہیں اپنے تکلیفوں مصیبتوں پر اور دکھڑا اس کو سناتی ہیں. کبھی آدمی ہاتھ اٹھا کے دیکھے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب مہیا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ اور ہم مطمئن رہیں کہ ہم پر جو کچھ گزرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا اللہ کے سامنے فرشتے، نبی، اولیاء سارے کے سارے بے بس ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی فرشتہ کوئی کام آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی کوئی کام آ سکتا ہے، نہ کوئی ولی کوئی کام آ سکتا ہے. قرآن مجید کی متعدد آیتیں انہوں نے یہاں پیش کی. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنے ایسے فرشتے آسمانوں میں ہیں. اور کہا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہہ دیجئے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں کچھ کام نہیں آ سکتا، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. یہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے. من مالی، میرے مال سے مانگنا ہے بول، کتنا مال دینا ہے. ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے پاس میں کوئی کام نہیں آ سکتا. تم یہ کہو کہ میں ہمارے ابا اللہ کے رسول بچا لیں گے، نہیں، یہ نہیں ہوتا. مال ہونا ہے بول ہم دینے کو تیار ہیں. اس علی ممانی سے
صحیح کہا کہ میرے مال سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ عقیدہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی قریبی فرشتہ کوئی کام آ سکتا ہے، کہ نہ کوئی نبی کام آ سکتا ہے، نہ کوئی ولی کام آ سکتا ہے۔ اور اتنے سارے مسلمان جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اس ولی کا دامن پکڑ لیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، غوث کا دامن، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی کا دامن ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے صبح کی درس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو جائیں گے وہ تو ننگے جائیں گے، وہاں کس کی جسم پر کپڑا ہوگا، وہاں تو دامن ہی نہیں ہوگا، وہاں تو سارے ننگے ہوں گے، اور ساروں کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوں گے، اور بالکل غیر مختون ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور سب کے زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ میں بچ جاؤں تو بس، میں بچ جاؤں تو بس ہے۔ تو آدمی اعتقاد رکھے کہ اگر بچا سکتا ہے تو آپ کا عمل بچا سکتا ہے، آپ کا نیک عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن امن و عافیت میں رکھیے۔ اور اسی طرح کہا، ایک سوال انہوں نے یہاں پیش کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا جب معراج پر گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جب عظمت والا ہے تو کیا پیارے نبی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو یہ سوال مسروق نے، جو نوکر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کام کرتے تھے گھر کا چھوٹا موٹا، انہوں نے کہا کہ ماں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا لقد کف شعری مما قلت، اے مسروق کیا بات کرتے ہو، تم نے جو سوال مجھ سے کیا اس سوال پر تو میرے یہ جو بال ہیں جو ہاتھ کے کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے، یعنی تمہارا سوال اتنا بھیانک ہے، اتنا ڈر والا ہے کہ اللہ کون اس کو دیکھ سکتا ہے، کون اللہ کو دیکھ سکتا ہے، میرے یہ جو بال ہیں وہ تو کھڑے ہو گئے، میں سٹ پٹا گئی، ڈر گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا، جیسے سورہ نجم میں جو آج ہم نے تلاوت کی، سورہ نجم جس میں اللہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تھا۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ جبرائیل امین کے 600 پر تھے، 600 جو پر ہوتے ہیں 600 پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا جو فرشتے کی شکل میں، ورنہ عام حالات میں جبرائیل امین آتے تھے تو دحیہ الکلبی کی شکل میں آ جاتے، کسی صحابی کی شکل میں آ جاتے، باتیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، اندر داخل نہیں ہوئے تو باہر ہی سے رہ گئے، پوچھا تو کیا بات ہے، کہا کہ آپ کی بیوی ہیں اور ان کپڑوں میں ہیں کہ میں آ نہیں سکتا، تو میں آپ کے گھر میں آ نہیں سکتا، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتے کو پیارے نبی نے دیکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے نبی نے نہیں دیکھا، جسے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عظمت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو منہ کے بل چلائے گا۔ ہم تو دنیا میں پیروں سے چلتے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کافر کو منہ کے بل چلائے گا، منہ سے کافر چلے گا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول کیسا منہ سے چلتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر، ارے وہ اللہ جو دو پاؤں پر چلانے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اللہ چہرے کے پر نہیں چلائے گا؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے، کہا اللہ تعالیٰ چلانے پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نحشرهم یوم القیامہ علی وجوہہم، قیامت کے دن ہم ان کو ان کے چہروں کے پر چلائیں گے، چہروں سے آدمی عمین اور اندھے، سمن بہرے، بالکل ڈف اینڈ ڈم، یعنی بالکل اندھے اور بہرے بنا کر ہم کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے، کہتے یہ۔ اور اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ کے عظمت میں ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے، آدمی کو جو بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا عدوہ ولا سفر ولا حام، اللہ کے رسول فرمایا کہ عدوہ نام کی کوئی بیماری نہیں ہے،
عرب کے زمانے میں سمجھ رہے ایسی بیماری جو فوراً پھیل جاتی ہے، اسپریڈ ہوتی ہے. اور ولا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. چاہے لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، نحوست والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. ولا حامہ کے معنی ہے کہ اگر کوئی مر جائے اس کے خون کا بدلہ نہ لیں تو اس کی کھوپڑی پرندے کا شکل اختیار کر کے اڑتے رہتی، میرے خون کا بدلہ لو، میرے خون کا بدلہ لو. کچھ عقائد تھے جو جاہلیت کے زمانے میں، جیسے آج کل ہندوؤں میں جیسے عقیدے ہیں، وہی عقیدے ان کے پاس تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ تو کوئی بیماری خود سے پھیلتی ہے، نہ تو سفر کا مہینہ نحوست ہے، نہ مرنے والا پرندہ بن کر گھومتا ہے. ارے وہ اچھا ہے تو جائے گا جنت میں، اگر وہ خراب ہے تو جائے گا سجین میں. یہاں سے بھی نہیں آتا، وہاں سے بھی نہیں آتا. لوگ جیل کی دیوار توڑ کے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا جہنم کود کے کیسا آتا؟ نہیں آتا صاحب. جو گیا خلاص. کہا کہ بس آدمی کہتا ہے کہ جو جاہلیت کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں کہ ہمارے ابا جیسے وہ ہمارا بیٹا بولتا ہے، ہمارے دادا کی آواز میں بولتا ہے. ارے پوتا دادا کی آواز میں نہیں بولا تو بازو والے کی آواز میں بولے گا. آواز کبھی ملتی ہے. بیٹا کبھی باپ کی طرح بولتا ہے. آپ کسی سے سیل میں بات کریں ایسے لگے گا بالکل اس کا ابا بول رہا ہے. آواز بالکل ملتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو ایک صحابی نے فوراً سن کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسا ہوتا تھا؟ کہا کہ ایک اونٹ ہرن کی طرح صاف کودنے والا بالکل صحت مند اونٹ، اسے بیماری آتی ہے تو سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو جو بیماری آئی کیسا ایسا؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے. جب پہلا اونٹ اللہ کی طرف سے بیمار ہوتا ہے تو سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیمار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. تو ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے جو سلف ہوتے تھے، بہت سارے مسلمان جنازے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. ادھر جنازہ آتا ہے تو راستہ بدل کر ادھر بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا بچہ بیمار ہوئے، اللہ کے رسول گئے، دعویٰ کیا، وہ مسلمان ہوا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھ لیتے، بیت المجانین جاتے تھے، پاگل خانہ جاتے تھے، پاگلوں سے بات کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کرتے، ان کی ضروریات کی چیزیں دیتے تھے. تو ہماری جو باتیں ہیں ان کو نصارہ نے لے لیا، عیسائیوں نے لے لیا، اور اسے انہوں نے قوم کی خدمت کا ذریعہ سمجھا اور اپنی دین کی تبلیغ. حقیقت کو یہ ہماری دولت ہے، ہمارے افکار ہیں، ہماری میراث ہے جو ہمارے اسلاف نے چھوڑی ہے. اسی طرح یہ چیز انہوں نے بیان کی، قسم کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. پہلے تو آدمی سے کہا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ. فمن كان حالفا فليحلف بالله، اگر کوئی قسم کھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے، کسی اور کی قسم نہیں کھائے. البتہ بعض چیزوں کا اختلاف ہے. لوگوں نے کہا کہ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ آدمی بچے، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے، وہ بھی کھانے کی ضرورت پڑے. کچھ لوگ اٹھتے بیٹھتے قسم کھاتے ہیں، اس سے آدمی کا معیار گھٹ جاتا ہے اور یہ سنت مبارکہ نہیں ہے. اور اسی طرح کہا کہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں. اس سے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اور برتر ہے، انہوں نے عنوان باندھا اور نیچے اس بات کے واقعہ ذکر کیا کہ قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں ہوں گے. یہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہتے ہیں حشر کا موقع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل نہیں کرنا، یوم تبعث، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے، میرا باپ جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے، جنت میں کافر نہیں جائے گا. گرچہ کہ یہ شخص تیرا باپ ہے لیکن کافر ہے. دیکھو اپنے پیروں کی طرف دیکھو. ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو لگے گا کہ بچو جو چملک کی طرح بڑا جو ہوتا ہے، لوگ اس کا تیل استعمال کرتے ہیں، گوہ جسے کہتے ہیں،
جو سختی سے پکڑ لیتا ہے، لیزرڈ کی طرح بڑے شکل میں ہوتا ہے، کہا کہ اس کی خون میں لطف شکل میں ان پیروں کے پاس ہوگا، بالکل اسے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، چاہے وہ کسی اور کا باپ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جنت صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے۔ اور پھر کہا صحابہ کرام تشہد میں بیٹھتے تھے تو تشہد کی دعا تو نہیں تھی، پہلے ایسے کہتے تھے السلام علی رسول اللہ، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، ایسے کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو کہا رے اللہ تو خود سلامتی والا ہے، اسے تم کیا سلامتی دیتے ہو؟ ایسے نہیں، ایسے دعا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی بتایا کہ آدمی کسی کو جنتی نہ کہے یقین کے ساتھ، ارے صاحب مر گئے بس وہ تو بڑے جنتی آدمی تھے۔ ہم بہت سارے مرحلے میں کہتے ہیں، لیکن ایسا کہنا صحیح نہیں۔ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، بہت سارے صحابہ آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خورا ڈالا، لاٹری کی شکل، جو آج کل کی لاٹری نہیں، خورا کا مطلب ہے 4 چیٹی لکھ کر جس کے نام آیا ان کو دے دیا۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنانے کی ذمہ داری ہماری بنی، ہم نے ان کو مہمان بنایا، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوتے تھے، تو لیکن ان کی طبیعت ایسی بگڑی مدینہ آنے کے بعد انتقال ہو گیا، اور جیسے انتقال ہوا ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انتقال کے بعد یعنی انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تمہارے لیے بنائی، آپ کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ اے ام العلا تم کو کیا پتا کہ ان کے لیے جنت ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ ان کے لیے جنت ہے؟ تو ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اللہ اس جیسے نیک آدمی کو جنت نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ کہا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن حتمی طور سے گارنٹی نہیں کہنی چاہیے کہ جنت ان کے لیے، بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنتیوں میں سے بنائے۔ تو ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، میں افسردہ ہوئی کہ کیا بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک نہر جاری ہے، ایک نہر نکل رہی ہے جس میں پانی بہ رہا ہے۔ تو میں نے صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عثمان ابن مظعون کا نیک عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب جاری رہے گا، جسے وہ نہر بہتی ہے ویسے ہی نیک اور ثواب کا کام ان کو ملتا رہے گا۔ کچھ نیک ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جب تک زندہ ہیں تب تو نیک ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کسی یتیم کو سہارا دے دیا، کسی یتیم کو پڑھا دیا، اور وہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوا نیک عمل کرنے لگا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جسے کہا اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی، بھیجتے فوج کے کمانڈر کو بلایا، کہا کہ دیکھو اگر وہ 2 آدمی مل جائے نا وہ دونوں کو جلا دیں، یعنی آگ میں جلا کر راکھ کر دینا۔ ٹھیک ہے، فوج چلی، اور فوج چل کر باہر نکلنے والی تھی، پھر بلا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ وہ 2 آدمیوں کو نہیں جلانا، اس لیے کہ جلانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، جلانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جلائے۔ اگر وہ جلاتا ہے تو اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اگر وہ بخشتا ہے تو اس کی رحمت ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اسی لیے سلف نے منع کیا کہ چونٹیوں کو اگر کوئی آئل ڈال کر چلاتا ہے یا ایسی بھی چلاتا ہے تو کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں کی. تو بہت سارے سلف نے ایسی چیزوں منع کیا کہ کسی چیز کو ہاں اگر کوئی واقعی نقصان دہ چیز ہے اور اس کا نقصان صرف جلانے ہی پر ختم ہوتا ہے تو بات الگ ہے. گرچہ کے بعد کی جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین میں لوگوں نے ایسی چیزیں بھی کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی یہ جہنمی بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اسے کام نہیں آئی. عبداللہ بن ابی جو مدینے کا منافق تھا یا کیا تھا، منافق مدینے کے منافقوں کا سردار تھا. انتقال ہوا تو ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا پیارے نبی ابا کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں بولو کیا کرنا کیا ہے؟ آپ ابا کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے. نمبر 1 ابا کے لیے استغفار بھی کریں، اللہ سے بولے اللہ معاف کر دے. اور نمبر 3 آپ اپنا جبہ بھی دیں گے، آپ اپنا جبہ بھی ہمارے ابا کو پہنائیں گے، یہ کفن کے طور پر ہوگا. یا یہاں لوگ 7 نماز پڑھنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے، سب میں کاندھے سے کاندھا لگا کر ٹھہرتے ہیں، سامنے سلام بھی کرتے ہیں، پیچھے کلیجہ بھی کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہوا، آپ اپنا جبہ بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے اور رحمت کی دعا بھی کیجئے اور آپ جنازہ بھی پڑھائیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں صاحب زندگی بھر تکلیف دیتا رہا، سوال ہی نہیں ہوگا سب. تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو ہمیں اطلاع دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنازہ شروع ہونے والا تھا تو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تو ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق سامنے آ کر ٹھہر گئے، نہیں اللہ کے رسول نہیں پڑھانا آپ نماز. اور ایک روایت آتی ہے کہ پیچھے سے کرتا پکڑ کر کھینچا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کہتے تھے عمر ہٹ جاؤ، تنح یا عمر، عمر ہٹو مجھے پڑھانے دو. کہا کہ پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپشن دیا ہے کہ آپ استغفار کریں یا استغفار نہ کریں. آپ 70 ٹائمز میں اگر معافی مانگنا چاہیں تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور میں اس آپشن کو یوز کرتا ہوں. تو چلو جنازہ ہو گیا، جنازہ پڑھا دیا. اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبر میں دفن ہوئے، اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اپنا لعاب نکالا، اس کے منہ میں ڈالا، اپنا جو لعاب منہ کا تھوک ہوتا ہے نکالا، اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا چھپا نکال کر بطور کفن اس کے جسم پر ڈالا. اللہ اکبر. یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو پیارے نبی کی تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے 1% بھی اگر چانس ملتا تھا اسے یوز کرتا تھا اللہ کے نبی کو تکلیف دے. یہ اللہ کے نبی کا ظرف ہے، یہ مرنے والے منافق کا ظرف ہے، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، یہ مرنے والے عبداللہ بن ابی کے اخلاق. یہ فرق ہے مسلمان. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جو بھی داڑھی والا میں نظر آتا ہے اسے سلام کرتا ہوں، ارے داڑھی والا ہے ماشاءاللہ، متدین ہے، متشرع ہے. لیکن کچھ لوگ سلام کا جواب دیتے ہیں، کچھ گھوٹ کے چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں گھوٹتا ہے. ارے ہم تو سمجھے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، داڑھی ماشاءاللہ اور نماز کا گھٹا بھی ہم سلام کرتے ہیں. کچھ تو ماشاءاللہ جواب دیتے ہیں، کچھ ایسے گھوٹ کے چلے جاتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ سلام کرنا تو واجب ہے، نکاح سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے. اور یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسے منافقوں کے سردار کے ساتھ. اور بعد میں آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے اگر ایسا کوئی مر جائے تو آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں، اس فرق کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات اور جذبات الگ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت الگ تھی. تو کہا کہ آپ کا نواسا
حضرت زینب کے بیٹے کا انتقال ہوا. جیسے روایتیں آتی ہیں کہ حضرت زینب کے بیٹے سکرات کی حالت میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، نانا کو بلا بھیجا کہ بھئی آؤ دیکھو بچہ سکرات میں ہے، نزاع کی حالت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ میں آ کر کیا کر سکتا ہوں، ارے اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ لے لے گا، میں آ کر کیا کر سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے بھیجا نہیں آپ آنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر اور بہت سارے صحابہ تھے. دیکھا بچہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے نزع کی حالت میں، جیسے مشکیزہ یعنی تبالو جیسے لڑکتا ہے ویسے چھوٹا بچہ تڑپ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے رسول رونے لگے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا کہ ہاں یہ رحم ہے جو دل سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر یہ نہیں کریں گے جیسے باتیں آتی ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے قبر پر بھی گئے اور وہاں بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جیسے کہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کی جب میت ہوئی دفنانے چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے وہ شخص جس نے رات میں جماع نہ کیا ہو، اپنی بیوی سے نہ ملا ہو. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اور وہ قبر میں اترے اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر بھی روئے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بالکل ایک فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی اس نبی میں. اور لیکن بدقسمتی سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بالکل اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. اسی لیے بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے اللہ محمد بالکل بازو بازو لکھتے ہیں. تو کہا کہ نہیں فرق ہونی چاہیے، اللہ کا نام بلند ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچے ہونی چاہیے، تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے اور فرق ہونا چاہیے. بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت الگ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رتبہ اور مرتبہ الگ ہے. بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل کے درسوں میں اگر ہو سکے، اگر یہ اچھا ہے اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو اسی لیے انہوں نے یہاں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غسل جنابت کرنا بھول گئے، ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا بھول گئے اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ نماز میں بھی بھول گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے. ابھی ایک امام صاحب نے بھول کیا کہ مولانا بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا، پتہ نہیں کون سی ٹینشن میں تھا میں نے بھول گیا. تو پیچھے سے متولی صاحب نے کہا کیا جی زیادہ کھا لے کیا؟ متولی صاحب نے کہا کیا جی زیادہ کھا لے کیا، بھول گئے نماز میں؟ کہا کہ ارے میں بھولتا ہوں تو کیا ہوا، اللہ کے نبی تو بھولے، بشر ہے انسان بھول جاتا ہے. اور کبھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشہد بھول گئے اور کبھی اللہ کے رسول بعض باتیں بھول جاتے تھے. تو یہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اس کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر درسوں میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے احباب ہیں مرد و خواتین ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ساتھ ساتھ میں ایک اعلان کر دوں کہ یہ مبارک راتیں آپ کے ہر قدم پر ثواب ہے. آپ جاتے ہیں پھر قیام اللیل کے لیے آتے ہیں اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور ثواب رکھے ہیں. کہا بشر المشائین، ان خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کے لیے جو تاریکیوں میں چل کر آتے ہیں. تو میں اس بات کا اعلان کر دوں کہ بہت ساری مائیں اور بہنیں شاید گھر نہ جا کر اپنے خواتین کے حصے میں رہ جاتی ہیں. تو ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر جانے کا انتظام ہے تو آپ ضرور چلے جائیں اور پھر قیام اللیل کے لیے آ جائیں تاکہ ہم کچھ صفائی وغیرہ کا انتظام کر سکیں. تو پھر ایک بار ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ درس جیسے ہی ختم ہو تشریف لے جائیں اور پھر جب قیام اللیل سے پہلے آ جائیں تاکہ ہمارے صفائی کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. لیلۃ القدر کی مبارک رات ہم تمام کو عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.